اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 اور 42 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ اس سورۃ مبارکہ کا سورہ مریم کا اہم عنوان ہے توحید باری تعالیٰ، اللہ کی توحید کا اعلان اور اس کی توحید کا پرچار۔ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی تو اللہ کہتے تھے اور کوئی ابن اللہ کہتے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کی والدہ کا باقاعدہ ذکر ہوا، ان کے پیدائش کے جو حالات تھے وہ بیان کیے گئے، اور پھر بیان یہ کیا گیا کہ جو اپنے ہونے میں اپنی والدہ کا محتاج ہو اور دنیا میں آتے ہی پھر سانس لینے میں، رہنے میں، زندگی گزارنے میں رب کائنات کا محتاج ہو، تو جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہی سیدھا راہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ ان کے اپنی زبان مبارک سے اعلان کروا کے بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی میں بھی کہتے تھے اور کہلاتے تھے کہ جی ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ آپ کی طرف نسبت کرنا وہ اپنی خوبی سمجھتے تھے، عظمت سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بیت اللہ کے اندر جو بت لگے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے بنا کر انہوں نے لگائے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور ان بتوں کے آگے اپنی پیشانیاں جھکاتے تھے۔ تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس نبی کی تم عظمت کا اعتراف کرتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کو مانتے ہیں، وہ تو اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے۔ تمہارا کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے، لہذا اپنے کردار پہ غور کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم کو یاد فرمائی۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق اور غیب کی خبریں بتانے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو خوبیوں کو بیان کیا گیا، دو صفات کو بیان کیا گیا، ایک تو صدیق اور دوسرا نبی۔ صدیق کہتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو جیسا کہہ دے ویسا ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے صادق، صادق کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھار اس سے جھوٹ بھی نکل جائے، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے اور کبھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ صفت اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اپنے محبوب کے غلام اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ حضور فرماتے تھے میرا صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ نبی صدیق ہیں، یہ حضور کے یار غار صدیق ہیں۔ اور صدیق نبوت کے بعد یہ ایسا مرتبہ ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ بندے کو قریب کرتا ہے، کیونکہ اللہ سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے، اور اللہ سچ کو پسند فرماتا ہے۔ تو سب سے بڑے سچے سرکار کی امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ کا خاص انعام ہے، جو اللہ کے خاص پیارے بندے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ منصب مقام نبیوں کا ہے، پھر صدیقوں کا ہے، پھر اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، پھر شہداء کا ہے، اور پھر صالحین، پھر اللہ کے ولیوں کا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ صدیق کا ہے۔ اس لیے امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق، کہ اللہ کی اس کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ وہ عہدہ ہے، یہ وہ منصب ہے، یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ، نبوت کے بعد اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ تو اور اللہ نے یہ شان اپنے نبی کو عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور دوسری جو خوبی اللہ نے آپ کی بیان فرمائی وہ نبی، نبی نبا ان سے بنا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبریں دینے والا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق آپ خبر دیں۔ تو نبا ان کا معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ اب خبر میں بھی دیتا ہوں، آپ بھی دیتے ہیں، اخبار بھی دیتا ہے، تو نبی بھی اگر عام خبر دے تو پھر نبی اور اخبار میں فرق کیا رہا؟ تو نبی غیب کی خبر دیتا ہے، کیونکہ سب غیبوں کا غیب خود خدا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، اور پھر جنت غیب ہے، کسی نے نہیں دیکھی، جہنم غیب ہے، کسی نے نہیں دیکھی، فرشتے غیب ہیں، کسی نے نہیں دیکھے، اس کی خبر اللہ کا نبی دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے، غیب کی خبریں دینے والا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت جہاں لفظ نبی آتا ہے وہاں باقاعدہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، غیب کی خبر دینے والا۔ بہت سارے لوگ اس لفظ کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کے عقیدے پہ زیادتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور غیب ہی کیا جو تجھ سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تو باقی کیا چیز سے جو چھپی رہ گئی؟ تو اللہ نے اپنے آپ کو اپنے محبوب کو دکھا دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ غیب جاننے والے ہوئے، اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اس لیے جو غیب جانے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دوسری خوبی اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ ایک تو وہ صدیق ہیں، دوسرے نبی ہیں۔ اب ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان کا کردار کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اللہ کی توحید کا پرچار کیسے کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام اپنے گھر سے شروع فرمایا۔ آپ نے اپنے چچا آزر سے کہا، کیا کہا؟ اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جب اپنے باپ سے بولے، اب لفظ عربی میں یہ چچا، تایا، باپ، دادا ان سب کے لیے بولا جاتا ہے، لفظ مشترک ہے، جس طرح کہ آج کل انگلش کا لفظ ہے کزن، اب یہ کزن لفظ پھوپھی کے بیٹے کے لیے، چچا کے بیٹے کے لیے اور تائے کے بیٹے کے لیے سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ انکل، اب انکل تایا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پھوپھا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو ماموں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح عربی میں لفظ اب جو ہے یہ مشترک ہے، یہ چچا، تایا، باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن اصل جو باپ کے لیے لفظ ہے وہ لفظ ہے والد۔ والد اسے کہتے ہیں جس کے نطفے سے انسان اولاد ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا، اصل نام تھا طارخ، اور آزر جو کہ آپ کا چچا تھا، والد آپ کے بچپن میں فوت ہو چکے تھے، چچا نے ہی آپ کی پرورش کی تھی، آپ اس کے پاس رہتے تھے، تو تھا وہ بت پرست، صرف بت پرست ہی نہیں تھا بلکہ بت گر تھا، بت بنا کے بیچتا تھا۔ تو آپ نے اسے فرمایا یا ابتی،
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کچھ تیرے کام آ سکتے ہیں۔ یہ آج مورتیاں پوجنے والے، آج میڈیا کا دور ہے، کبھی اب تصویر دیکھیں ہندو مورتی کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پتھر کی بنائی ہوئی ہے، وہ لکڑی کی بنائی ہوئی ہے، وہ گارے کی بنائی ہوئی ہے، وہ اس طرح کسی اور چیز کی بنائی ہوئی ہے جو نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ تو نادان انسان، تجھے اللہ نے سننا دیکھنا یہ ساری تحفے عطا فرمائے ہیں، تو کتنا نادان ہے، اپنی پیشانی اس کے آگے جھکاتا ہے، تو اس رب کائنات کے آگے کیوں نہیں جھکتا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ بھئی یہی انسان کو تصور دینا تھا اس وقت، جس طرح آج کل ہندو ہیں وہ اس وقت بھی تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خود اس اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکو جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو پتھر کی مورتی اپنے اٹھانے میں تمہاری محتاج ہے، تم اٹھا کے اسے جہاں رکھو تو وہ وہاں پڑی رہتی ہے، وہ سردی دھوپ میں پڑی ہے تو دھوپ میں پڑی رہے گی، بارش میں پڑی ہے تو بارش میں پڑی رہے گی، اٹھا کے رکھنے میں تمہاری محتاج ہے، اور تم کتنے نادان ہو کہ اس کے آگے تم اپنی پیشانی جھکاتے ہو۔ اس رب کائنات کے آگے پیشانی جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو اس کے آگے جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے پھر نہیں جھکتا، اور پھر وہ کسی غیر کے آگے جھکنے بھی نہیں دیتا، اسی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔